کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہا کرتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائیں اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلوانے کے کام لیا کرتا تھا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ زمیندار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام اور رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں UMD یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 2-4 دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس زمیندار سے کہا، چوہدری، تم نے میری جو خاطرداری کی میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کر سکوں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں۔ تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تم یہ بید کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بید کسی سے کہہ دیا تو پھر زندہ نہ رہ سکو گے۔ چودھری بہت حیران ہوا، تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا، بابا جی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں یہ بید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا عمل سکھا دیا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا کہ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی آج تو لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی، آج مجھے بہت کام کرنا پڑا۔ میں جب تھک جاتا ہوں تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا۔ میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے، خیر اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنی تھان کی طرف چلا گیا۔ جہاں بیل بندھا کرتا تھا وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھرلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے پوچھا، بیل بھائی، ایک کیا بات ہے؟ آج تم چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کرو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی، اب کیا بات کروں؟ آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی، سچ جانو تمہاری جو درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کوئی مشورہ تو دو کہ میں اس مصیبت سے جان کیسے چھوٹے گی، کہ میری اس مصیبت سے کیسے جان چھوٹے گی، اور نہیں دو تو 4 دن ہی آرام کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میرے سمجھ میں آتی ہے، اس پر عمل کرو گے تو تم 7 روز کے لیے تو بچ جاؤ گے، کہو تو بتاؤں؟ بیل بولا، نیکی اور پوچھ بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا، پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسے ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، گر پڑنا، پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا، گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈالے تو کھانا، تو ایک طرف رہا تم اسے سونگھنا تک نہیں، گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی، مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا،
کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا، تو یہ لو میری ایک ترکیب، لو یہ مجھے ترکیب سوجی تھی تمہیں بتا دی، اب تم کو اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تمہارا اختیار ہے۔ اتفاق سے ذمہ دار جو اس وقت اس کے پاس گزرا تو اس نے اس دونوں کی باتیں سن لی اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بوسے کا وقت آ گیا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا توڑا چڑھایا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل دو ایک منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا ہی نہیں۔ نوکر دوڑا اور مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا ہے، کہو تو باغ میں سے دوسرا بیل لے آؤں۔ ذمہ دار نے بیل اور گدھے کی باتیں تو سن ہی لی تھی، دل میں وہ بہت ہنسا کہ گدھے نے خوب سبق پڑھایا۔ ذمہ دار ہل والا سے بولا، دوسرا بیل لانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر کام نکال لو۔ گدھے پر مصیبت آ گئی۔ پہلے تو دن بھر تھان پر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا تھا، اب جو صبح سے ہل میں جیتا تو شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ دم بھی مروڑی گئی، ڈنڈے بھی پڑے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا گھر لوٹ کر اپنی تھان پر آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بھائی تمہاری مہربانی سے آج مجھ کو ایسا سکھ ملا کہ ساری عمر کبھی نہیں ملا تھا، خدا تم کو خوش رکھے۔ گدھا کچھ نہ بولا، وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان ہی چلی جائے گی۔ اچھی نیکی کی ہے کہ اپنے کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ دوسرے دن پھر ہل والا گدھے کو لے گیا اور شام تک اسے ہل میں لگائے رکھا۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشامد کی باتیں کرنی چاہیے۔ گدھا کہنے لگا، میاں اب باتوں کو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ تو، میرا تو دل کھڑکنے لگا ہے۔ گدھا بولا، کیا سناؤں؟ مالک ہل والے سے کہہ رہا تھا اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے تو اسے اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلا کر اس پر چھری پھروا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اب میرا یہ مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، چارہ بوتا کھانے لگو اور صبح کو جب ہل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر ہل میں جت جاؤ۔ یہ باتیں بھی ذمہ دار چھپا ہوا سن رہا تھا اور دونوں کی باتوں پر اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارے کی ساری نادت صاف کر دی اور کلیاں کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو ذمہ دار اپنی بیوی کے ساتھ لیے بیل کی تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا، اتنے میں ہل والا بھی آ گیا۔ اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا، کھول کر لے چلا تو اس طرح دم ہلاتا اور اکھڑتا ہوا چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں ہنستے ہو؟ ہنسی کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ذمہ دار نے جواب دیا، ایسی ہی ایک بید کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی جس پر میں ہنس پڑا۔ بیوی بولی، مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ ذمہ دار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتا دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ ذمہ دار نے بہت سمجھایا کہ نیک بخت تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا، تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا، مگر وہ کب ماننے والی تھی۔ بولی، چاہو مرو جیو، میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔
جب بیوی کسی طرح نہیں مانی تو زمیندار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی ایک ایسی بات کی ضد کر رہی ہے جسے ظاہر کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا اور جب وہ نہ مانی تو اپنے گھر چلے گئے۔ زمیندار لاچار ہو کر وضو کرنے چلا گیا کہ بھید کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑھے۔ زمیندار کے ہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھی اور ایک کتا بھی تھا۔ زمیندار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغے پر بہت غصہ ہو رہا ہے کہ کم بخت تو کہاں مرغیوں کے ساتھ ساتھ بھاگا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغا نے پوچھا کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت آنی پڑی ہے جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جو یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا ہمارے مالک بھی عجیب ہیں، بے وقوف آدمی ہیں، بیوی سے ایسا دبنا بھی کیا کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹلے۔ مجھے دیکھو، مجال ہے کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور اس بیوی کو تہہ خانے میں لے جا کر ایسا پیٹے کہ وہ توبہ کر لے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ زمیندار نے مرغے کی یہ بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑی اور انہیں تہہ خانے میں چھپا آیا۔ بیوی بولی لو اب وضو بھی کر کے آئے، اب بتاؤ۔ زمیندار نے کہا ذرا تہہ خانے میں چلی چلو تاکہ میں بھید بھی کھول لوں تو کوئی دوسرا جانے بھی نہیں اور وہیں مر جاؤں۔ بیوی نے کہا اچھا، اور آگے آگے تہہ خانے میں گھس گئی۔ زمیندار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ میری توبہ، پھر کبھی میں ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے اور رشتے دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔